بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اس خوبصورت بزم میں جن حضرات نے ان کے ساتھ اس بزم میں حصہ ڈالا، منتظمین محفل کو اللہ کریم وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول اللہ کے نوکروں کو عطا کرتا ہے۔ اس کانفرنس کا صدقہ اللہ کریم بیماروں کو شفا، مرحومین مسلمانوں کو کروٹ کروٹ جنت، ہم سب کو آل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کو اونچی سبحان اللہ کہنے کو توفیق عطا فرمائے۔ نہایت کی واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، تمام حاضرین و ناظرین و محبین و معتقدین و متوسلین و سامعین و جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بالکل مختصر سے وقت میں امام علی مقام، جگر گوشہ مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ، نور چشم فاطمہ الزہرا، عکس حسن مجتبی، منبع جود و سخا، شہید دست کربلا، حضور سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چند منٹ حاضری پیش کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اس روایت کے اکثر الفاظ ابو داؤد شریف کے ہیں اور کچھ دیگر احادیث کی کتابوں میں ہیں۔ حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹیاں پکا کر دسترخوان بچھا کر کھانا رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والی ایک اکھڑ مزاج اور سخت دل عورت کا وہاں سے گزر ہوا، لوگ جسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ وہ اتنی تلخ زبان تھی کہ لوگ اسے اپنی جان چھڑاتے تھے۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہے۔ وہ عورت آپ کے پاس سے گزری، رسول اللہ نے ابھی پہلا لقمہ ابھی اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تھا، اس لقمے نے نبی پاک کے ہونٹوں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ وہ عورت آپ کے پاس سے گزری، اس نے کہا اے محمد یہ لقمہ مجھے نہیں عطا کر دیتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ چلا جائے۔ امام الانبیاء سے اس نے لقمہ مانگا، اس لقمے نے نبی پاک کے ہونٹوں کا بوسہ لے لیا تھا۔ اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ماں کیا بیٹھی ہے، اس کو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ماں کیا بیٹھی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لقمہ عطا کر دیا۔ فَإِذَا أَكَلَتْ، جو ہی اس نے وہ لقمہ کھایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لقمہ اس کے حلق سے ابھی تک نہیں اترا، ایسا لگتا ہے ایمان کا نور بھی اتر گیا ہے، اسلام کی روشنی بھی اتر گئی ہے، تقویٰ و طہارت بھی اتر گیا ہے، خشیت الہی بھی اتر گئی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ آئی تھی مدینے میں اس سے زیادہ کڑوا بولنے والا کوئی نہ تھا۔ اذا رجعت، ایمان لانے کے بعد جب واپس پلٹی تو مدینے میں اس سے زیادہ میٹھا بولنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسا لگتا ہے
شہد کی مٹھاس اس کے لہجے میں آ گئی ہے۔ ایک بات میرے یہ بھی یاد رکھ لو، سرکار دنی پر بیٹھے فتاوی عالمگیری میں یہ سوال ہوا اور دیگر فتاواجات میں یہ سوال ہوا کہ اگر کوئی کہے رسول اللہ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اس پر فتوی کفر ہے، حکم کفر ہے، جو رسول اللہ کے لباس کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ امام اہل سنت کون اعلیٰ حضرت خالد بن ولید کی تلوار، عمر بن خطاب کی للکار، مولا کائنات کا وار، دشمن کے سینے میں خار، فقہ حنفی کا نخار، علماء کا وقار، عشق کی پرکار، غلام احمد مختار، روشن چمکتا ہوا کردار، بریلی کا تاجدار، اہل سنت کی سونی اور پیاری سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ آپ سے مجھے سوال ہوا اگر کوئی کہے رسول اللہ کے کپڑے میلے ہو گئے ہیں اس پر فتوی کفر ہے، حکم کفر ہے، جو رسول اللہ کے لباس کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ اس پاک محفل میں آنے والوں میں آپ کو للکار بتا رہا ہوں، کپڑا وجود محمد سے نہیں بنا، کپڑا وجود مصطفیٰ سے نہیں بنا، کپڑا کھڈی میں تیار ہوا اور آج کل فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ کپڑا وجود مصطفیٰ کا حصہ نہیں ہے، نبی پاک کے گوشت کا حصہ نہیں ہے، نبی پاک کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جو رسول اللہ کے جسم سے لگنے والے کپڑے کی توہین کرے وہ کافر ہے۔ حسین کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اگر وجود مصطفیٰ سے کپڑا لگے اس کو توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے تو وجود محمد سے پلنے والے حسین کی توہین کرنے والا کیسے مسلمان رہ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے چین۔ میں لکھا ہوا ہے سارے علماء مانتے ہیں اجمع العلماء علی نقطعت ارض التي تلاسق من جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو افضل السائل حتی الکعبۃ والعرش۔ سارے علماء اس بات کو مانتے ہیں رسول اللہ جس جگہ آرام فرما رہے ہیں قبر انور شریف کا وہ حصہ جو رسول اللہ کے جسم کو چومنے والے کفن کو چوم رہا ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے۔ وہ مکہ سے افضل، وہ مدینہ سے افضل، وہ صفا سے افضل، وہ مروہ سے افضل، وہ خانہ کعبہ سے افضل، وہ بیت المعمور سے افضل، وہ جنت سے افضل، یہاں تک کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ذکر شہدائے کربلا کانفرنس میں آنے والے حسینیوں کفن جسم مصطفیٰ کو چوم رہا ہے اور لاج کی مٹی کفن مصطفیٰ کو چوم رہی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کے کفن کو چومنے والے یہ شان ہے تو وجود محمد سے بننے والے حسن حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمایا السواک و طہور من سنن الانبیاء، مسواک کرنا اور پاکیزگی اختیار کرنا یہ انبیاء کی سنتوں میں سے سنت ہے۔ فرمایا مسواک یہ منہ کو پاک کر دیتی ہے، رب کو راضی کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بسواک عند کل صلاۃ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں پہلے حدیثیں پڑھ لوں بعد میں کسی کو میری تقریر پر تبصرہ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ اصول شاشی پڑھو، اصول شاشی میں لکھا ہے متکلم اپنے کلام کی وضاحت کرتا ہے، اس کا اپنا حق ہوتا ہے۔ مسواک اللہ کی رضا کا باعث، منہ کی پاکیزگی کا باعث، سنت مصطفیٰ۔ مگر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک حدیث لا کر دکھاؤ سرکار نے مسواک استعمال تو فرمائی ہے سینے سے لگا کے نہیں رکھی۔ سرکار نے مسواک استعمال تو فرمائی ہے سینے سے لگا کے نہیں رکھی۔ مگر میں جامعہ ترمذی سے ابواب المناقب پڑھ رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کان النبی یشمہما ویظلہما، اور کان فعل مضارع میں داخل ہو جائے تو وہ فعل مضارع نہیں رہتا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ رسول اللہ
یا حسن کو سینے سے لگاتے تھے یا حسین کو سینے سے لگاتے تھے. ارے جس کو نبی نے استعمال فرمایا ہے اس کو تو سینے سے لگاتے ہو. جس حسن حسین کو نبی نے سینے سے لگایا اس کا ذکر تمہیں کوئی برداشت نہیں ہوتا. رسول اللہ سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ. حدیث جبریل کا ٹکڑا ہے یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا اس طرح اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس منزل پر نہ پہنچ سکو تو یہ یقین کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی اگر نماز میں دنیا کا خیال آئے تو نماز ناقص ہو گئی کیونکہ اللہ سے توجہ ہٹ گئی. اقبال نے کہا تھا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے سنما شنا تجھے کیا ملے گا. نماز میں صوفیاء نے بحث کی ہے نماز کے باطنی شرائط کے بارے میں. جب اللہ اکبر کہا یعنی ہینڈز اپ انسان کرتا ہے نماز میں, اگلا جب آپ کی کن پٹی پر پسر لگ کے کہتا ہے ہینڈز اپ, آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اب آپ کی مرضی نہیں چلتی اس کی مرضی چلتی ہے. وہ کہتا ہے موو, آپ مڑ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے سٹ ڈاؤن, آپ بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اسٹینڈ اپ, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ کی مرضی نہیں چلتی اس کی مرضی چلتی ہے کیونکہ اس نے ہینڈز اپ کروا لیے ہیں. اسی طرح جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے ہینڈز اپ کرتا ہے تو پھر اپنی مرضی نہیں چلتی مالک کی مرضی چلتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہا رب کے قریب ہو گیا, قیام کیا رب کے اور قریب ہو گیا, رکوع میں گیا رب کے اور قریب ہو گیا, سجدے میں گیا معراج پر جا پہنچا, پردے ہٹ جاتے ہیں, فاصلے مٹ جاتے ہیں, جلوہ جار نظر آتا ہے. اگر ولی کو جلوے نظر آئے تو علی کو کتنے نظر آتے ہوں گے, اور اگر علی کو جلوے نظر آئے تو نبی کو جلوے کتنے نظر آتے ہوں گے. اگر نماز میں دنیا کا خیال آئے نماز ناقص ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ سے توجہ ہٹ گئی. اگر آپ کو ماں کا خیال آئے تو دنیا کا خیال ہے, آپ کو باپ کا خیال آئے تو دنیا کا خیال ہے, آپ کو اپنی اولاد کا خیال آئے تو دنیا کا خیال ہے, آپ کو اپنے کاروبار کا خیال آئے تو دنیا کا خیال ہے. اب نبی سجدے میں حسین پشت پر, نبی سجدے میں حسین پشت پر, نبی کو حسین کا خیال آیا. concept of Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu in the heart and brain of the holy prophet peace be upon him. سرکار کے قلب و اقدس و اطہر و اشرف و انور میں خیال حسین ہے. نبی سجدے میں حسین پشت پر, نبی کو حسین کا خیال آیا. اب کیا کہو گے کہ نبی کو دنیا کا خیال آیا؟ اب حسین کو دنیا کہو گے؟ حسین دین ہے دنیا, اس کا جواب کوئی عام بندہ نہیں دے گا. عام بندے سے نہ پوچھو, پوچھنا ہے تو غریب النواز سے پوچھو, پوچھنا ہے اجمیر کے خواجہ سے پوچھو, پوچھنا ہے علی کے بیٹے سے پوچھو, پوچھنا ہے فاطمہ کے نور نظر سے پوچھو, پوچھنا ہے حسین کے لگتے جگر سے پوچھو کہ نبی کو حسین کا خیال آیا. حسین کیا ہے؟ کہا حسین دنیا نہیں ہے, دین است حسین. فرمایا حسین دنیا کا نام ہے, دین مصطفیٰ کا نام ہے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دی پناہ است حسین. سرکار نے منبر سے اتر کر کاندھے پر بٹھا کر چھاتی پر سلا کر انگلی پکڑ کر چلا کر راز کھول دیا کہ نبی کا نور نظر فاطمہ کے دل کا چین راضی ہو, کہ لازمی ہے چاہے مشرکین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہے.